تو نے اپنے ڈرنے والوں کے لیے کیسی بڑی نعمت رکھ چھوڑی ہے، جسے تو نے بنی آدم کے سامنے اپنے توکل کرنے والوں کے لیے تیار کیا۔ تو ان کو انسان کی بندشوں سے اپنی حضوری کے پردے میں چھپا لے گا۔ تو ان کو زبان کے جھگڑوں سے شامیانے میں پوشیدہ رکھے گا۔ خداوند مبارک ہو، کیونکہ اس نے مجھ کو محکم شہر میں اپنی عجیب شفقت دکھائی۔ میں نے تو جلد بازی سے کہا تھا کہ میں تیرے سامنے سے کاٹ ڈالا گیا، تو بھی جب میں نے تجھ سے فریاد کی تو تو نے میری منت کی آواز سن لی۔ میں نے تو جلد بازی سے کہا تھا کہ میں تیرے سامنے سے کاٹ ڈالا گیا، تو بھی جب میں نے تجھ سے فریاد کی تو تو نے میری منت کی آواز سن لی۔ خداوند سے محبت رکھو، آئے اس کے سب مقدس ہو۔ خداوند ایمانداروں کو سلامت رکھتا ہے اور مغروروں کو خوب ہی بدلہ دیتا ہے۔ آئے خداوند پر آس رکھنے والوں، سب مضبوط ہو اور تمہارا دل قوی رہے۔ کلام زندگی پروگرام دیکھنے والے سب بھائی بہنوں کو جو خداوند کا کلام سن رہے ہیں، میرا پیار بھرا سلام آپ کو، سلامتی آپ کے لیے۔ اب خداوند کا کلام سن رہے ہیں، خداوند کے کلام میں خدا کا پیار ہے، خداوند کے کلام میں بہت زبردست طاقت ہے، یہ اس کی محبت کی آواز ہے۔ اور جب آپ آج خداوند کا کلام سنیں گے تو خدا کے حضور میری فریاد ہے کہ آپ دیکھ سکیں کہ خداوند آپ کو کتنا پیار کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ آپ اس کے نزدیک آئیں، اور جو برکتیں اس کے ہاتھ میں ہیں آپ کے لیے، وہ سب آپ کے دامن میں انڈیل دے۔ آپ حیران رہ جائیں اور کہیں آئے خداوند تو مبارک ہے۔ عزیزو، خدا ان کے پیارو، خدا کے پاک کلام میں سے 2 آیتیں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ ویسے تو خدا کا سارا کلام ہماری روح کی خوراک ہے، ہمارے لیے خوشی کا خزانہ ہے، اور خدا اپنے لوگوں کو جو اس کی تلاش کرتے ہیں انہیں سمجھ دیتا ہے۔ یہی نہیں کہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے، بات دل میں اتر آتی ہے اور چال چلن کا حصہ بن جاتی ہے۔ تو میری دعا یہ ہے کہ جب آپ ان آیتوں کو سنیں گے، خدا کے کلام کی پیار بھری باتوں کو سنیں گے، تو
کان بھی کھول دے گا خداوند تاکہ ہم سن سکیں کہ یہ تو اس کی آواز ہے جو مجھے پیار کرتا ہے. پھر آپ پہچان سکیں ارے یہ تو میرا خداوند ہے جو مجھے پیار سے کچھ کہنا مانگتا ہے. پھر جیسے کہا کرتے کہ ہمہ تن گوش ہو کر آپ سنیں گے اور خوشی سے اپنا سر اس کے حضور جھکا کے کہیں گے اے خداوند میری زندگی میں میری مرضی ہرگز نہ پوری ہو، تیری مرضی پوری ہو. اسی میں ہماری بھلائی ہے. اس سے بڑی دولت دنیا میں اور کوئی نہیں ہے. سناؤں آپ کو 2 آیتیں. میں تو اردو میں پڑھتا ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس ہندی میں ہو، پنجابی میں ہو، سب زبانیں پیاری ہیں. خدا کو ہم کسی ایک زبان میں محدود نہیں کر سکتے، سیمت کہ یہی زبان ہے جو خدا بول سکتا ہے یا سمجھ سکتا ہے. نہیں، خدا کا شکر ہے بائبل کے ترجمے ہر زبان میں ہو رہے ہیں، جو رہ گئی ان میں بھی، اور ان کو ہر زبان میں ایسا محسوس ہو سکتا ہے اور لوگ سن سکتے ہیں کہ یہ تو میرا بنانے والا جو مجھ سے کچھ کہہ رہا ہے. اور جو سن لیتے ہیں ان سے پوچھو کیا سمجھ میں آیا ہے، وہ کہیں گے کیا بتائیں، کچھ ایسی بات ہے کہ جیسے یہ وہ بات ہے جو سمجھ میں آ گئی ہے، یہ وہ مسئلہ ہے، یہ وہ حقیقت ہے. جیسے محبت کے لیے کہتے ہیں کہ یہ سمجھ میں آ جاتی مگر سمجھائی نہیں جا سکتی. کیا بتائیں، لیکن ان کی زندگی ان کا چال چلن کچھ کہتا ہے. تو خدا کرے وہی ہو. بہت لوگ ایسے ہوں جو آج کے کلام کو سن کے، کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے اور آپ کے لیے ہے، میرے لیے ہے، بہت لوگ کہیں کہ بہت اچھا ہوا میں نے یہ کلام سن لیا. خدا انہیں بھی برکت دے جن کی وساطت سے، جن کی مدد سے، جن کے ذریعے سے وہ سٹیشنز، وہ چینلز، خدا انہیں بڑی برکت دے. ان کے وسیلے سے تمام دنیا میں یہ کلام پہنچ جائے گا، دلوں تک پہنچ جائے گا. دنیا کا تو مجھے پتہ نہیں، دنیا تو بہت بڑی ہے، دلوں تک پہنچ جائے گا. سنیے دیکھو کیسی پیاری آیت، زبور 116 ہے، 116 زبور اور اس کی 11ویں آیت میں لکھا میں نے جلد بازی سے کہہ دیا. جلد بازی کیا کہہ دیا؟ میں نے جلد بازی سے کہہ دیا کہ سب آدمی جھوٹے. واہ بھائی واہ. سارے آدمیوں کا آپ نے انٹرویو کیا تھا، سارے آدمیوں کے ساتھ آپ کا تعلق پیدا ہو چکا ہے، آپ ساری دنیا کے ہر لوگوں کو جانتے ہیں، میں جانتا ہوں، سب آدمی جھوٹے. جلد بازی سے کہہ دیا. ایک اور جگہ ایک آیت لکھی، زبور 31 ہے، اس میں دیکھیے اس کی 22ویں آیت ہے. زبور 31 اور اس کی 22ویں آیت ہے. ایک اور دیکھو جلدی سے فیصلہ. میں نے تو جلد بازی سے کہا تھا. اب مجھے اس بات کا خیال آ رہا ہے کہ وہ بات جو میں نے کہی تھی وہ تو غلط تھی. میں نے جلد بازی سے کہہ دیا تھا، سوچ سمجھ کے نہیں کہا تھا، سمجھداری سے نہیں کہا تھا، جلد بازی سے کہا تھا. اب کہہ رہا ہے بعد میں نے جلد بازی سے کہا تھا، میں تیرے سامنے سے کاٹ ڈالا گیا. میرا تو رشتہ خدا کے ساتھ ٹوٹ گیا ہے، وہ تو ڈوری ہی ٹوٹ گئی ہے جس کی وجہ سے رشتہ تھا خدا کے ساتھ. اب کیا ہو سکتا ہے؟ اب کچھ نہیں ہو سکتا. کہتا ہے یہ میں نے جلد بازی سے کہا تھا. تو یہ 2 فیصلے ایسے ہیں جن میں ایسا لگتا ہے جیسے انسان اپنے آپ کو خدا بنا رہا ہے. خدا کے سوا اور کوئی نہیں جانتا سب کو. دلوں اور گردوں کا جانچنے والا، ان کا فیصلہ کرنے والا خدا کے سوا اور کوئی نہیں ہے. تو میں کیسے کہہ دوں سب آدمی جھوٹے؟ لیکن ایسا ہوتا ہے. کچھ لوگوں سے انسان کو ٹھوکر لگتی ہے. کہ کچھ ہی دن ہوئے میرے پاس ایک فون آیا، اس کی جوانی کا کسی نے فائدہ اٹھایا، بچہ پیدا ہو گیا، اسے چھوڑ دیا، اور پھر بیچاری
میں کہاں ادھر سہارا ڈھونڈ ادھر سہارا ڈھونڈ. اور یہ ایک کی کہانی نہیں ہے، یہ تو بے شمار لوگوں کی کہانی ہے. جب تنگ آ گئی زندگی سے، اس نے یہ سوچا کہ شاید سب نے چھوڑ دیا، خدا نے بھی چھوڑ دیا مجھے. 3 دفعہ بیچاری ہیں. کتنے لوگ ہیں جو کتنی دفعہ کوشش کرتے ہیں کہ کیا مقصد ہے میری زندگی کا؟ کچھ بھی نہیں ہے. کیا فائدہ جینے کا؟ کب تک جیئیں؟ تو اس نے بہت کوشش کی. لیکن عجیب بات یہ، اس نے بتایا کہ خدا کا کلام سننے سے گواہی یہ دی کہ مجھے نہیں معلوم تھا، وہ تو میں نے بڑی جلدی سے فیصلہ کر لیا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ کوئی میرا انتظار کر رہا ہے. اب باپ کے ساتھ میرا ہو گیا تعلق پھر سے. جی بھر آتا ہے ایسی باتیں سوچ کر. کتنے لوگ ایسے، کاش کہ کوئی بہن ہو، کوئی بیٹی، کوئی بھائی ہو، جنہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کسی وجہ سے. ان وجوہات کا ذکر ہوگا کہ میں کاٹ ڈالا گیا، خدا نے کاٹ دیا، مجھے کاٹ کے پھینک دیا. آپ بھی یہ کہیں گے میں نے جلد بازی سے یہ فیصلہ کیا تھا اور میں غلط تھا. وہ فیصلہ غلط تھا، جھوٹا تھا، مجھے ایسا فیصلہ کبھی نہیں کرنا چاہیے تھا، اور کسی کو یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. یہ خدا کے ہاتھ میں ہے. وہی جانتا ہے ساری دنیا کو، وہی جانتا ہے آپ کو. آپ بھی اتنا نہیں جانتے جتنا وہ جانتا ہے. میں سوچتا ہوں میں اپنے آپ کو جانتا ہوں، لیکن میرے تحت الشعور میں کیا ہے، اندر میرے باطن میں کیا ہے جو مجھے دکھائی نہیں دیتا. میں تو جانے اپنے آپ کو کیا کیا سمجھ سکتا ہوں. خدا مجھ پر رحم کرے کہ میں اپنے آپ کو جان سکوں کہ میں خاک ہوں اور کچھ نہیں ہوں. میں خدا کی جگہ لے کے فیصلہ نہ کروں دوسرے لوگوں کا. سب آدمی جھوٹے ہیں. مجھے کیسے پتا ہے؟ مجھے کس نے مقرر کیا ہے کہ ساری دنیا کا فیصلہ کروں اور بتاؤں سب آدمی جھوٹے؟ جھوٹا میں ہوں. مجھے اپنی فکر کرنی چاہیے. میری زندگی پر تو جھوٹ کا قبضہ نہیں ہے، یہ دیکھنے کی بات ہے. اور پھر دوسرا غلط فیصلہ، جلد بازی کا فیصلہ، نہیں خدا نے مجھے چھوڑ دیا. کیوں چھوڑ دیا؟ کئی ایک وجوہات ہوتی ہیں. ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ جن کو خدا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، زبردستی اپنے آپ کو خدا کا رشتہ دار بتاتے ہیں. بہت نزدیک ہیں وہ خدا کے، بڑے شریعت کو ماننے والے لوگ ہیں اور بہت ہی نیک ہیں. ساری دنیا، ان کو ایک بیماری ہوتی ہے، وہ دوسروں کو ایسی بات کہہ دیں گے، کڑوی بات، کہ خدا کے کلام کے مطابق تم نہیں بچ سکتے. پتہ نہیں کہاں سے وہ آئے تھے، کہیں کا اینٹ کہیں کا روڑا، بھانمتی کا کنبا جوڑا، وہ کر آ کے تو دوسروں کو ایسی بات کہہ دیں گے، بڑی راست بازی. یعنی اتنی سچائی سے جھوٹ بولتے ہیں وہ، اور اتنی مکاری سے دوسروں کو قتل کر دیتے اپنی زبان سے. وہ خدا انہیں بھی معاف کرے اور خدا ہمیں بھی معاف کرے. جو آدمی سچ مچ خدا کے نزدیک جاتا وہ کبھی کسی کو کڑوی بات نہیں کہہ سکتا. وہ کبھی کسی کا انصاف نہیں کرے گا کہ جی میں بتا دیتا ہوں تم کہاں جا رہے ہو. وہ کبھی نہیں کہے گا. روئے گا اس کے لیے. خدا کے پاک روح کے ذریعے سے اس کے اندر آہیں تو ہوں گی، لیکن کسی کی تباہی نہیں ہوگی جو ہم زبان سے کرتے، زبان سے قتل کرتے. کچھ ایسے لوگ ہیں، کچھ لوگوں نے ایسی بات کہہ دی، کسی رشتہ دار نے، کسی بڑے راست باز نے ایسی بات کہہ دی ہے کہ وہ دل پر سے جاتی ہی نہیں ہے. جیسے دل پر چھاپا مار لیا اس چیز نے، وہ جاتی ہی نہیں بات. میں نہیں کسی کام کا. بچپن میں بیچاری لڑکی کو کسی نے کہہ دیا، باپ نے کہہ دیا، اور تو اور باپ نے کہہ دیا تو کچھ نہیں کر سکے گی، تو کسی کام کی نہیں ہے. ہمیں تو معلوم تھا کہ ہمارے اوپر خدا نے لعنت بھیجی ہے. جب ہم نے تیری شکل دیکھی تو ہم کو معلوم تھا کہ ہمارے گھر میں مصیبت آئی ہے. ہمیں لڑکے کی انتظار تھی. اب بتاؤ وہ بیچاری بچی، وہ سمجھتی ہے میں کسی کام کی نہیں. ایک تو یہ چیز ہے، ساری زندگی وہ اس کو آواز کھائے گی، ڈرائے گی. دوسری چیز جس کی وجہ سے انسان یہ سوچ لیتا کہ خدا نے مجھے ترک کر دیا، کاٹ ڈالا گیا ہوں، وہ جب یہ دیکھتا کہ میں نے غلط فیصلہ کیا تھا اور یہ دیکھو میرے برے کاموں کا نتیجہ ہے. وہ خود اپنا ججمنٹ کرتا، خود اپنا فیصلہ کرتا، میں اس لائق نہیں ہوں، میں نے ایسا گناہ کیا جو میں بھگتتا ہی رہوں گا، میں نہیں چھوٹ سکتا اس سے.
رات دن خدا کی جگہ لے کے وہ اپنا خود ہی انصاف کر رہا ہے، جی میں اس لائق نہیں ہوں، میرا گناہ معاف نہیں ہو سکتا، خدا مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، آپ کو کیسے پتا کہ خدا آپ کو معاف نہیں کرے گا؟ بائبل بھی پڑھیں گے تو وہ ایسی جگہ سے کریں گے کہ جیسے ان کو پورا یقین ہو جائے گا، نہیں یہ خدا نہیں معاف کر سکتا مجھے۔ بڑی سمجھداری کے ساتھ وہ اپنے آپ کو سمجھاتے ہیں، وہ سمجھداری نہیں ہے، وہ حماقت ہے، جلد بازی کا فیصلہ۔ تو یا تو یہ کہ کسی اور نے کچھ کہہ دیا ہے، اور یا یہ کہ میرا ضمیر مجھے ملامت کرے اور کہے کہ تو اس لائق نہیں رہا، تو نے وہ گناہ کیا جسے خدا کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تجھے کیسے پتا خدا معاف نہیں کرے گا؟ تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں وہ کہتے ہیں جی نیم حکیم خطرہ ہے جان، کہیں سے کچھ نہ کچھ بائبل میں سے پڑھا ہے، سنا ہے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ نہیں میرا تو یہ تو بیماری ایسی مہلک ہے، میں نہیں بچ سکوں گا، اور وہ ساری زندگی اسی غلامی میں رہ رہے ہیں، وہ جی رہے ہیں بیچارے، جینا پڑ رہا ہے انہیں۔ کیا خدا اس سے خوش ہوتا ہے؟ آج خدا کے کلام میں سے ایک ہی بات، خدا کے حضور یہ میری فریاد ہے کہ ایک بھائی بھی اگر ہو، ایک بہن، ایک بیٹی، ایک بیٹا، کوئی سن لے آئے خداوند آج، اور یہ کہہ دے نہیں میں غلط تھا، یہ کہہ دے میں کسی کی نہیں سنوں گا، میں سنوں گا کہ خداوند خدا کیا فرماتا ہے، کیونکہ وہ اپنے لوگوں سے سلامتی کی باتیں کرے گا۔ لوگوں کی باتوں میں تباہی ہے، بربادی ہے، گمراہی ہے، سلامتی سوائے خدا کے کلام کے اور کہیں نہیں ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے سلامتی ہے کیا، تو خدا یسوع مسیح کی انجیل پڑھو، دیکھو تو اس میں سلامتی کی باتیں، سلامت رہنے والی، محفوظ رہنے والی وہ باتیں جن سے انسان بچ جاتا ہے، دھسا ہوا انسان نکال لیا جاتا ہے، سسکتا ہوا انسان خدا کی ستائش کرنے لگتا ہے۔ سن رہے ہیں میرے پیارے بھائی، بیٹی آپ سن رہی ہو، ظلم ہوا آپ کے ساتھ، دل پھٹا ہوا ہے آپ کا، پر بیٹے جو کچھ آپ سوچ رہے ہیں ایسا نہ سوچو، کہنے دو جو کوئی کچھ کہتا ہے، اپنے ضمیر کی آواز کو خدا کی آواز سے اونچا نہ کرو۔ بے شک ضمیر کی آواز ہوتی، کچھ کہتا، دل ٹھیک کہتا ہے، لیکن خدا کی بھی تو سن کے دیکھو تو وہ کیا کہہ رہا ہے، جلدی سے فیصلہ نہ کرو۔ خدا کے کلام میں کچھ فیصلے ہیں، وہ میں آپ کو یاد دلاؤں گا۔ اگر آپ خدا یسوع مسیح کو جاننے والے لوگ ہو، خدا کا کلام پڑھتے ہو، تو یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ خدا یسوع مسیح کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد تھا، اس کا نام تھا یہودا، اور جیسے بھئی جگر تو نہ جانے نہیں ایک ہی ہے، لیکن پتہ لگ جاتا مراد آباد کے تھے، جگر مراد آبادی، ویسے وہ یہودا اسکریوتی وہ جگہ کا نام ہے۔ تو اس نے لالچ میں آ کے چوری کرتا تھا، وہ شروع سے اس کے پاس شاگردوں میں سے ایک تھا، تو پیسہ اسی کے پاس رہتا تھا، لیکن چرا لیتا تھا۔ پیسہ بہت خوفناک چیز ہے، دولت اس کے ساتھ لت بہت ساری ہو جاتی ہیں۔ تو اس نے کیا کیا، اس کو معلوم تو تھا مخالفت تو بہت ہو رہی ہے، تو اس نے جا کے وہ جو اس کے مخالف تھے ان سے کہا بھائی میں پکڑوا دوں گا، ایسی جگہ پکڑوا دوں گا کہ ہلڑ نہیں ہوگا، بیچ دیا اسے، تھوڑے سے پیسے لے لیے اور کہا میں پکڑوا دوں گا، اور پکڑا گیا۔ خدا آیا اور جہاں خدا گتسمنی کے باغ میں تھے تو آ کے بڑی اچھی طرح چپٹ کے تو پیار کیا، جیسے وہ ہوتا بوسہ دیتے ہیں۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ ہاں یہی ہے۔ اب اس نے جب اس بات پر سوچا، اس کو پتہ لگا کہ ہائے ہائے یہ میں نے کیا کر دیا، یہ کیا ہو گیا مجھ سے، ارے وہ تو بے قصور ہے، اس نے تو کبھی گناہ نہیں کیا، اس نے میرے ساتھ بھی کوئی برائی نہیں کی، کبھی اس نے برائی کی ہی نہیں، تو میں نے کیا کیا، اتنے سے پیسوں میں اسے بیچ دیا، ہائے ہائے ہائے، اب میں کیا کروں۔ اب وہ یہ سوچ رہا میں کیا کروں،
یہ بہت خطرناک بات ہے جب انسان یہ سوچے کہ میں کیا کروں. وہ وقت ہوتا ہے جو شیطان کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہوتا، وہ بتائے گا آپ کو کیا کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ خدا سے کہیں خدا مند اب میں کیا کروں، تو میری مدد کرنی، اب میں کیا کروں. کیا کرا اس نے؟ جا کے پھانسی لے لی، اپنے آپ کو مار دیا، خودکشی کر لی اس نے. کتنے لوگ ہیں جو خودکشی کر رہے ہیں؟ خدا کرے آج کوئی سنتا ہو روک دے خدا اسے اور کہ نہیں 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 میرے بیٹے نہ کر، یہ نہ کر. زندگی کا مالک میں ہوں، میں نے تجھے زندگی دی ہے، تجھے معلوم نہیں کہ میں تیری زندگی کو کیسے استعمال کروں گا. میری بیٹی سن لے میری بات، میرے بیٹے سن لینا، ایسا نہ کرنا. اس نے خدا کی نہیں سنی، اپنا فیصلہ اپنے آپ کر لیا. ایک اور تھا، باقی شاگردوں نے بھی تو خدا ان کے ساتھ دغا کی تھی، لیکن انہوں نے اپنا فیصلہ اپنے آپ نہیں کیا. ایک اور کی کہانی ہے لوکا کی انجیل کے 15ویں باب میں. ایک آدمی کے 2 لڑکے تھے، ان میں سے ایک آ گیا بہکائے میں اپنے ساتھ، معلوم تفصیل نہیں ہم کو بتائی، تفصیل سے نہیں معلوم، اتنا معلوم ہے کہ اپنے باپ کے پاس آ کے کہا کہ جو جائیداد کا جو حصہ وہ مجھے دے دے. باپ حیران رہ گیا ہوگا کہ میں زندہ ہوں، لیکن بہت شریف آدمی معلوم ہوتا ہے. اس نے کہا اچھا بیٹا لے لیے تیرا حصہ. جاتے کے ساتھ ہی اس نے سارا پیسہ ادھر ادھر اڑا دیا. اب نوکری نہیں مل رہی اسے، کوئی پوچھ نہیں رہا ہے، تو جس آدمی کے گھر گیا بھی اس نے کہا بھائی سور ہے ہمارے، وہ چرا لیا کر. یہ نہیں کبھی کہا اسے کہ تو کھائے گا کیا، اب وہاں بھوکا مر رہا وہ. تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے ہوش میں آ کر کہا میرے باپ کے گھر میں نوکروں کو اتنی افراد سے کھانا ملتا اور میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں، میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا. تو بھی خودکشی کر سکتا تھا، اپنا جج کر سکتا، اپنا فیصلہ کر سکتا تھا. میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا، اس سے کہوں گا میں اس لائق نہیں رہا، یہاں تو وہ کر رہا ہے فیصلہ، میں اس لائق نہیں رہا کہ تیرا بیٹا کہہ لوں مجھے اپنے نوکر جیسا. ایسا کیا ہوا جب وہاں باپ کے گھر گیا ہے، اس کو کیا پتا کہ باپ تو بیچارہ رو کے اس کا برا حال ہوا میرا بچہ معلوم نہیں کب آئے گا. تو بیٹھ کے انتظار کرتا تھا، ادھر سے گیا تھا ادھر ہی سے آئے گا، دوڑ کے گیا. کتنا اچھا فیصلہ اس نے کیا، میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا، کہوں گا. اٹھا، لکھا اٹھ گیا. کئی دفعہ فیصلہ ہم کرتے اٹھتے نہیں ہیں، ہمارا دل کرتا اٹھنا، آج اٹھ جا میری بیٹی، اٹھ جا میرے بیٹے، میرے بھائی، میری بہن، اٹھو، گھبراؤ نہیں. کاش کہ آج کوئی اٹھ کھڑا اور کیا خدا تو کر میرا فیصلہ. اٹھنے کا فیصلہ بیٹے، نوکروں کو بلایا جلدی سے، اس کو انگوٹھی پہناؤ، پتہ نہیں کہاں گئی، جوتی پہناؤ، اچھے کپڑے پہناؤ، ہم خوشی منائیں، میرا بیٹا واپس آ گیا. اس کو پتا تھا خدا اس کی انتظار کر رہا ہے. اگر خدا کے ہاتھ میں فیصلہ چھوڑ دیا جائے کہ خدا اگر دوسرے فیصلہ کریں میرے لیے کوئی امید نہیں، تیری شریعت کے تقاضوں کی بات ہو تو میرے لیے کوئی امید نہیں. اے خدا یسوع میں تیرے پاس آیا ہوں، تو نے کہا ہے اگر کوئی میرے پاس آئے تو مجھ سے ہرگز نکال نہ دوں گا، ہرگز نکال نہیں دوں گا. نہیں نکالنے تھا. کتنا اچھا ہو. بے شک لوگ تو کہتے ہیں، وہ تو کہتے رہیں گے، لوگوں کی بات پر نہ جاؤ. سچ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہنے دو انہیں جو کچھ بھی وہ کہے. لیکن آپ جب اپنے کاموں کو دیکھ کر اور یہ دیکھتے ہیں کہ کتنا غلط فیصلہ میں نے کر لیا، اور یہ دیکھو یہ اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے، یہ کیا کیا میں نے اپنے ساتھ، ہائے ہائے میں نے کیا کیا اپنے ساتھ. سب سے بڑا اپنا جان کا دشمن میں نے کیا کر لیا. یہ تو یہ نہ سوچو کہ خدا نے مجھے کاٹ دیا. کہتا میں نے جلد بازی سے کہا تھا، مجھے تو پتا نہیں تھا کہ میں غلط فیصلہ کر رہی ہوں. کتنے لوگ ہیں جو غلط فیصلہ کر لیتے کہ نہیں نہیں میں خدا کے پاس جا کے کیا لوں گا، خدا کہاں مجھے قبول کرے گا، وہ پاک میں ناپاک، وہ سچا میں جھوٹا، وہ نیک میں بدکار، بھلا کیا جاؤں گا میں خدا کے پاس. آگے تو دیکھو. ارے اٹھ جاؤ میرے پیارے بھائی، اٹھ جاؤ، جہاں وہاں پڑے نہ رہو. کہو نہیں نہیں میں اٹھ کے جاؤں گا، اپنے باپ کے پاس جاؤں گا. میرا باپ ہے، آپ کا ایک باپ ہے. خدا یسوع مسیح کے پاس آ کے دیکھو، تب آپ کو پتہ لگے گا ایک باپ ہے آپ کا.
جو آپ کو کبھی ترک نہیں کرے گا. وہ تو آپ کی زندگی میں ایسا کام کر دے گا آپ کہیں گے کہ یہ کیا کر دیا, یہ کیسے ہو گیا. سچ ہے یہ. عزیزو, خدا کے پیارو, اس کے بندو اور سب جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہو, سنو, میری نہیں تو بتاؤ, میری نہیں, سنو خداوند کی بات. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. یہ جو کرسی ہے یہ ہلتی جلتی رہتی ہے, اور یہ اگر ایسی ٹیڑھی میڑھی در کو ہو جائے تو میں گر سکتا ہوں اس پہ سے. ابھی تک گرا تو نہیں لیکن امکان ہے. تو گر جاؤں گا تو چوٹ لگے گی, کونی میں چوٹ لگ جائے گی, کچھ اور ہو سکتا ہے, چوٹ تو لگے گی ضرور, لیکن اتنی چوٹ نہیں لگے گی جتنی اس وقت کہ اگر میں چھت پہ سے گروں. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے دیر سے خدا کی راہ پہ چل رہے ہیں, پوری کوشش کر رہے ہیں, پیار کرتے ہیں خدا کو, کلام ہو جاتی ہے ان سے غلطی, گر جاتے ہیں. اسی لیے تو لکھا, تو جو اپنے آپ کو قائم سمجھتا ڈرتا رہے کہیں گر نہ پڑے. امکان ہے اس وقت بہت چوٹ لگتی ہے, ان کے لیے اٹھنا ہو جاتا ہے, اور وہاں شیطان ایسا کرتا ہے کہ ذرا سا اٹھنے کی کوشش کریں وہ دباتا ہے, اٹھنے نہیں دیتا. جھوٹ ہے یہ سب کچھ, یہ شیطان کا جھوٹ ہے. اٹھ جاؤ, اٹھ جاؤ, اٹھ جاؤ. وہ انتظار کرتا, میرے پیارے بھائی, میری پیاری بیٹی, پیاری بیٹی, اٹھ جا. کیسے کہوں میں, کیسے کہوں میرے بیٹے اٹھ جا. نہیں, یہ تیری جگہ نہیں ہے. خدا تجھے بہت برکت دے گا میری بیٹی, میرے بیٹے, میرے بھائی, میری بہن. خدا آپ کو بہت استعمال کرے گا. ذرا دیکھو تو ٹیلی ویژن پر جو میرے بھائی بہن خدا کا کلام سنا رہے ہیں, وہ بتائیں گے کہ وہ کہاں تھے اور کہاں سے کہاں اس نے اٹھا کے کیسے استعمال کر رہا ہے. بہت سے تو سچ مچ ان کو ابھی تک یاد ہے کہ ہم خاک ہیں. ان کی بات میں حلیمی ہے, فروتنی ہے, پیار ہے. ان کی آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ آواز خداوند کی ہے یا کسی اور کی ہے. لیکن میں کسی کا جج نہیں ہوں. یہ نہ کہو کہ سب آدمی جھوٹے ہیں. آپ کو کیسے پتہ لگا؟ یہ کبھی مت سہو کہ خدا نے مجھے کاٹ ڈالا ہے. وہ آپ کی انتظار کر رہا ہے. آپ کو حیرانی ہوگی, آ کے تو دیکھو اس کے پاس. آج یہ کہہ دو, پیارے خدا میں آ گئی, میں آ گیا. تمہیں اتنا سا کہہ دو, پیارے یسوع میں آ گیا, میں آ گئی. وہ گلے سے لگا کے بیٹے محسوس کر, سن میرے دل کی آواز. آپ کو اس کے دل کی آواز سنائی دے گی, پھر اس کی آنکھوں کی طرف دیکھنا, اس میں آنسو ہوں گے. آ گیا میرا بچہ, آ گئی میری بچی. آج کا دن مبارک ہو, آج کا دن مبارک ہو. بڑی گھڑی مبارک ہے یہ. مجھ پر بھی رحمت کرتا رہے خدا مسیح کی خاطر سے. آمین.